بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب میں کلاس میں داخل ہوا تو ایک چمکتی پیشانی والا نوجوان سفید عمامہ سر پہ سجائے ہوئے، سفید لباس زیب تن کیے ہوئے، انتہائی متانت کے ساتھ مسند تدریس پر تشریف فرما ہے۔ میں بیٹھ کر سبق سننے لگا۔ اچانک مجھے چھینک آئی۔ میں نے الحمدللہ نہ کہا تو اس نوجوان نے مجھے کھڑا ہونے کا حکم صادر کیا۔ پوچھا آپ نے الحمدللہ کیوں نہ کہا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا کہ معلوم نہیں تھا۔ فرمایا کہ آئندہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا بلند آواز سے، اور آپ کے ساتھی طلبہ آپ کو بلند آواز سے یرحمک اللہ اور اللہ آپ پر رحم فرمائے کی دعا کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پسند نہیں، اس کا میرے درس میں کوئی کام نہیں، کیونکہ ہم روزانہ سنتے پڑھتے تو ہیں مگر ان سنتوں پر عمل کرنا ہمیں مشکل نظر آتا ہے۔ اکثر یہ غلطی دین کے پڑھنے پڑھانے والوں سے ہوتی ہے۔ یہ حکم صادر کرنے والی شخصیت کون تھی؟ یہ نوجوان حضرت شیخ الحدیث التفسیر مولانا محمد موسیٰ خان صاحب روحانی البازی کے بیٹے مولانا محمد زبیر البازی دامت برکاتہم تھے۔ وہ حضرت موسیٰ خان کی تدفین کے بعد ان کی قبر اطہر اور مٹی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، جس نے پورے میانی صاحب قبرستان کو معطر کر دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تو لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اس ولی اللہ کی قبر پر حاضری دینے کے لیے امٹ پڑا۔ ملک کے کونے کونے سے لوگ پہنچنے لگے، تبرکہ مٹی اٹھا اٹھا کر لے جانے لگے۔ قبر مبارک پر مٹی کم ہونے لگی تو اور مٹی ڈال دی جاتی۔ چند ہی منٹوں میں وہ مٹی بھی اسی طرح خوشبو سے مہکنے لگتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اگر ایک جگہ سے 10 آدمی مٹی اٹھاتے تو ہر شخص کی مٹی کی خوشبو جدا ہوتی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ عالم اسلام کی 14 صدیوں میں صحابہ کے دور کے بعد حضرت شیخ تیسری شخصیت ہے جن کی مرقد اطہر سے جنت کی خوشبو جاری ہوئی، جو 7 ماہ سے بھی زائد عرصہ تک جاری رہی۔ کلاس میں لڑکے کا الحمدللہ کہنا اور ساتھی طلبہ کا یرحمک اللہ کہنا یہ حضرت شیخ کا بھی معمول تھا، اور ہو سکتا ہے کہ قبر سے خوشبو کا آنا یہ اسی سنت کو زندہ کرنے کا اجر ہو، اور سنت نبوی تو کوئی بھی حقیر نہیں ہوتی۔ اب اس سنت کو لے لیجئے کہ عام آدمی کو چھینک آنے پر الحمدللہ یرحمک اللہ کا کہنے کا بظاہر کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا، مگر ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اس وقت انسان کا دل اور دماغ ایک انتہائی مختصر وقت کے لیے ایک دم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دل اور دماغ انسانی جسم میں انجن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ دونوں فیل ہو جائیں تو پورا جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ آدمی چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ کر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے میری زندگی کا سلسلہ دوبارہ بحال کیا۔ اس کے کلمات سننے والا یرحمک اللہ کہہ کر اسے دعا دیتا ہے کہ تیرے حال پر رحم فرمائے اور تجھے عمر میں سلامتی اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس بظاہر چھوٹی سی حدیث کو جدید سائنس نے پرکھا اور اس کا نتیجہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج کی جدید سائنس قرآن و سنت سے استفادہ کر رہی ہے اور اسلام کی حقانیت کا اعتراف کر لیا ہے۔ مسلمان تو بہرحال ہر سنت کو بلا چوں و چرا تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس میں دنیا اور آخرت کی یقینی کامیابی ہے، مگر جدید سائنس اور دیگر قرآن و حدیث کے منکرین کا اقرار کر لینا کہ اسلام کی چھوٹی سے چھوٹی باتیں اور احادیث اپنے اندر بہت بڑا فائدہ اور اہمیت رکھتی ہیں، یہ اسلام کی سچائی کا روشن ثبوت ہے۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمارا دشمن بھی ہماری تعلیمات کا اقرار کر رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی تعلیمات ہی کو اپنی زندگی کا محور بنایا جائے۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔